علی خان ہے. کیا مطلب ہمارے بچوں تک؟ علی تمہارا بھتیجا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں علی کی محبت کی قربانی دے سکوں. مزید بات نہیں کر سکتی ماما، نہ کوئی تعلق رکھ سکتی ہوں. اب بات بچوں تک آ گئی ہے. بس سمجھ لو کہ میں ہار گئی ہوں. ٹائم مل گیا تمہیں؟ دادی کیسی ہے؟ دادی چوٹ کر. آپ کیوں آئی ہیں؟ میں آپ سے ٹھیک ہے. لیکن میں کیا ہوا آپ کو؟ بابا نہیں ہے نا. گڈ مارننگ ڈرامہ لور، کیا آپ تیار ہیں شدائی کے سب سے درد بھرے ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے؟ ایپیسوڈ 11 اور 12 میں ایسا کیا ہوا کہ عطیہ کا دل ٹوٹ گیا؟ احمد کی موت نے سب کچھ کیسے بدل دیا؟ اور علی کے بارے میں جو راز کھلا ہے وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا. بنا کسی ڈیلے کے چلیے شروع کرتے ہیں یہ ایموشنل رولر کوسٹر. ایپیسوڈ 11 کی شروعات ہوتی ہے عطیہ کے اس درد سے جو اس نے سالوں سے چھپا کر رکھا ہے. یہ کسی خاموشی ہے عطیہ، یہ اتنی بڑی خوشی بھی اس کو نہیں برسک. احمد عطیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خوش ہے، اور عطیہ کہتی ہے کہ ہاں وہ بہت خوش ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خلیش ہے جو کبھی نہیں جاتی. عطیہ کا یہ ڈائلاگ سنیے. احمد آپ جانتے ہیں کہ ماضی کی زنجیریں کتنی سخت ہوتی ہیں، میں ان سے آزاد ہونا چاہتی ہوں لیکن نہیں ہو پاتی. یہاں پر ایموشنل کا پیک ہے. عطیہ کا کریکٹر بہت لیئرڈ ہے. وہ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں اور ایک بیوی ہے، لیکن اپنے آپ سے ہمیشہ خود کو جدا محسوس کرتی ہے. احمد اس سے سمجھتے ہیں عطیہ ان زنجیریں سے آزاد ہونا ناممکن ہے، تم ان کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا. یہ زندگی ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہم سب اپنے پاس سے بھاگتے ہیں لیکن کبھی کبھی اسے ایکسیپٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. اس سین میں ہم دیکھتے ہیں عطیہ کی ماں جو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے. تو میری بیٹی ہے، میری جان ہے. تمام سرکشیوں اور غلطیوں کے باوجود ماں کی محبت کبھی دل سے نہیں نکل سکتا. سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک ماں کی بے بسی کہ وہ اپنے بیٹی تک نہیں پہنچ سکتی، وہ صرف دعا کر سکتی ہیں کہ اس کی بیٹی جہاں بھی ہو سکون میں ہو. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب سے بڑا درد ہے ایک ماں کی؟ احمد عطیہ کے برتھ ڈے پر اسے ایک عجیب تحفہ دیتے ہیں. وہ اسے اسی گلی میں لے جاتے ہیں جہاں سے کبھی انہیں اس بے عزتی کے ساتھ نکالا گیا تھا. عطیہ کہتے ہیں میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی، لیکن احمد کہتے ہیں یہ تمہارا آج کا اسپیشل گفٹ ہے. یہ سین بہت سمبولک ہے. احمد عطیہ کو اس کے پاس سے مخاطب کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکے، لیکن کیا عطیہ تیار ہے اس بات کا سامنا کرنے کے لیے؟ اس بیچ میں ایک بہت ہی پیارا سین آتا ہے جہاں احمد اور عطیہ ڈنر پر جاتے ہیں. عطیہ کہتے ہیں احمد تمہیں یاد ہے پہلی بار جب تم مجھے ڈرائیو پر لے کر گئے تھے، ہم بیچ پر گئے تھے اور روسٹڈ کارن کھایا تھا. احمد مسکرا کر کہتا ہے ہاں، اور تم نے وہی کلر پہنا ہوا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو پیار ہے، لیکن اس خوشیوں کے بیچ میں بھی عطیہ کے دل میں ایک درد ہے. وہ کہتے ہیں کاش میرال بھی ہمارے ساتھ ہوتی. احمد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو آرڈر کرتے ہیں، اور ہاں آج کوئی ڈیٹنگ نہیں. یہ سین کتنا بیوٹیفل تھا، ایک سمپل کپل کا سمپل ڈنر، لیکن اس میں اتنا پیار تھا. ڈنر کے دوران احمد عطیہ سے کچھ عجیب سوال پوچھتے ہیں. کیا میں ایک اچھا انسان ہوں؟ عطیہ حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے احمد؟ پھر احمد منہ کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ صرف سورج کا ریفلیکشن ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کو چاند سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ اندھیروں میں امید کی کرن بن جاتا ہے. یہ ڈائلاگ بہت ٹیپ تھا. احمد کہنا چاہتے تھے کہ میں بھی چاند کی طرح ہوں، شاید میری اپنی روشنی نہیں لیکن میری نیت صاف ہے. کیا احمد کوئی راز چھپا رہے تھے؟ پھر احمد عطیہ سے معافی مانگتے ہیں. عطیہ اگر ان 25 سالوں میں کوئی غلطی کی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو دل سے معاف کر دو. عطیہ شوق میں آ جاتی ہیں. وہ سمجھ نہیں پاتی کہ احمد اچانک ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن احمد سیریس ہے. وہ کہتے ہیں زندگی کا دھاگا بہت کمزور ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط رسی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت نازک ہوتا ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. یہ احمد کی آخری باتیں تھی عطیہ کے ساتھ، اور پھر وہی ہوتا ہے جو کسی نے نہیں سوچا تھا. احمد اور عطیہ کے ساتھ کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میرال کو ہاسپٹل سے فون آتا ہے آپ کی ماں عطیہ احمد یہاں ایڈمٹ ہے، ان کا علاج چل رہا ہے. میرال دوڑ کر ہاسپٹل پہنچتی ہے. وہ پوچھتی ہے میرے ساتھ جو دوسرا پیشنٹ تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے انہیں آپریشن تھیٹر میں لے گیا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے. اور پھر سب سے درد بھرا لمحہ آتا ہے. ڈاکٹر میرال سے کہتے ہیں آئی ایم ویری سوری، وہ سیو ہم.
अहमद चले गए। मीराल यकीन नहीं कर पाती, वो चिल्लाती है, नहीं आप अभी भी उनका इलाज कर रहे हैं ना, प्लीज उन्हें बचा ले डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर कहता है वी ट्राइड आवर बेस्ट, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट मेक इट, आई एम सॉरी। ये सीन देखते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीराल टूट जाती हैं। उसका बाप उसकी जिंदगी का सहारा चला गया। वक्त अली मीराल के पास आता है। वो उसे संभालने की कोशिश करता है। मीराल प्लीज पानी पी लो, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो आंटी को कौन संभाल पाएगा। लेकिन मीराल कहती है मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए अली, मेरे पापा अब नहीं रहे। अली उसे अपने सीने से लगा लेता है और मीराल को दिल खोल कर रोती है। ये सीन बहुत इमोशनल था। अली के लिए भी मुश्किल वक्त था क्योंकि वो मीराल से प्यार करता था और उसे ऐसे टूटे हुए देखकर नहीं सकता। दादी जान भी आती है और मीराल को तसल्ली देती है, बेटा कोई भी तसल्ली के अल्फाज तुम्हें सुकून नहीं दे सकते, ये एक ऐसी हीलिंग प्रोसेस है जो तुम्हें खुद से गुजरना होगा, मुझे अपना समझो और जी बढ़कर रो लो। दादी जान का प्यार और समझदारी। एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि अहमद की मौत का असर मीराल और अतिया पर कितना गहरा है। मीराल कहती हैं खुशी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मैंने सोचा था कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ एक पल में बिखर गया। अली उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम अंकल के लिए दोबारा खड़ी होगी, पहले से भी ज़्यादा मजबूत। लेकिन मीराल टूटकर कहती है किसके लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मेरी उम्मीद थे, मेरी हिम्मत थे, मेरी सब कुछ थे। आज सिर्फ पापा नहीं गए, मेरी पूरी दुनिया दफन हो गई उनके साथ। ये डायलॉग सुन के दिल टूट जाता है। मीराल का गिल्ट भी शुरू होता है। वो कहती है काश अम्मी ने वो गाड़ी भी ना खरीदी होती, अगर मैंने वो गाड़ी पापा को ना दी होती तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। क्या ये मीराल की गलती थी या सिर्फ तकदीर का खेल था। हॉस्पिटल में जब अतिया होश में आती हैं तो मीराल उससे मिलने जाती है। मीराल रोते हुए कहती है सब ठीक है माँ, डॉक्टर कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगी, पापा भी ठीक है। लेकिन अतिया जानती है सच्चाई। वो कहती है मुझे पता है अहमद नहीं रहे। ये कैसे पता चला अतिया को? शायद एक माँ का दिल या फिर एक बीवी का एहसास जो बिना बताए समझ जाता है। अब एक नया ट्विस्ट आता है। दादी जान अपने खास आदमी जुल्करनैन को बुलाती है और कहती हैं दुआ करो कि जो कुछ मैंने अभी तक सोचा था वो झूठ हो, लेकिन अगर ये सब सच निकला तो मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गई हूँ ये मैं तैयार नहीं थी। क्या दादी जान ने कुछ पहचान लिया है? दादी जान पूछती है मीराल के बाप का नाम अहमद अली है, क्या तुम्हें पता था? जुल्करनैन कहता है मैडम मैं बस आपको बताने वाला था, जब मैंने उनका आइडेंटिटी कार्ड दिखा तो पहचान गया। ये किया दादी जान को पता चल गया कि अहमद अली कौन था और वो अली को जल्द से जल्द लंदन भेजना चाहती है ताकि वो मीराल से दूर रहें। दादी जान कहती हैं अली को लंदन जाना होगा, मैं नहीं चाहती कि वो इन दिनों में यहाँ हो। लेकिन क्यों? क्या दादी जान को कोई राज छुपा रही है? अली दादी जान से सवाल करता है दादी जान मीराल के पापा गुजर गए हैं, क्या बिजनेस इससे ज़्यादा ज़रूरी है? ये पहली बार है जब अली ने दादी जान से इस तरह बात की। अली कहता है हम इतने दिनों से प्लान कर रहे थे कि मैं और मीराल मिले और अब जब मिल गए तो आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे वो पसंद है या नहीं, लेकिन साथ ही मुझे लंदन भेज रही हैं। दादी कुछ नहीं कहती, वो बस चुप रहती हैं कि दादी जान के पास कोई जवाब नहीं है। अली इमोशनल होकर कहता है मीराल मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा क्या बिजनेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अली का दर्द बहुत गहरा है। वो मीराल के पास चलना चाहता है, उसका सहारा बनना चाहता है, लेकिन दादी जान उससे दूर भेज रही हैं। मीराल और अतिया दोनों अहमद की याद में में डूबे हुए हैं। अतिया कहती है अहमद ने एक ऐसा खाली जगह छोड़ दी है जो कभी नहीं बच सकती, अब हम उनके बिना जीना होगा, लेकिन कैसे, किसके लिए? मीराल कहती हैं काश अल्लाह मुझे भी पापा के साथ ले जाता, लेकिन अतिया से समझाती हैं मेरे बारे में सोचो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ, तुम्हें अपने पापा के सारे ख्वाब पूरे करने हैं। ये एक माँ की ताकत है, अपने दर्द के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए मजबूत बनती है। अहमद की मौत के बाद रिश्तेदार भी आना शुरू करते हैं। कुछ लोग सच्ची तज़ियत के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने आते हैं। एक सीन में रिश्तेदार आपस में बातें करते हैं, उनकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, और ये शुरू हो जाता है लोग ताज़ियत के लिए आए हैं या रिश्ता देखने। फिर वो अपने बेटे आदिल को ले जाते हैं जो MBA कर चुका है और अच्छी जॉब में है। क्या ये लोग मीराल के लिए रिश्ता सोच रहे हैं? अली मजबूरन लंदन जाने की तैयारी करता है। वो मीराल से कहता है तुम्हें ऑफिस का काम में कोई परेशानी नहीं होगी,
میں نے ٹرسٹڈ اسٹاف آئی کر دی ہے, تم بہت کیپیبل ہو, سب سنبھال لو گی. میرال پوچھتی ہے ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے نا؟ علی کہتی ہیں ہاں نیٹ ورک ایشوز ہیں یہاں وہاں, لیکن ہم بات کریں گے. لیکن علی کا دل نہیں مان رہا, وہ میرال کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. علی دادی جان سے کہتا ہے میرا دل بھاری ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے جب میں واپس آؤں گا تو سب کچھ بدل چکا ہوگا. کیا علی کا یہ فیلنگ صحیح ہوگی؟ دادی جان اسے تسلی دیتی ہے. تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو علی, سب ٹھیک ہو جائے گا, میں یہاں سب سنبھال لوں گی. لیکن دادی جان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی ہے. علی نے عطیہ کے دیکھ بھال کے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا ہے. وہ نوکرانی سے کہتا ہے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی, وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہیں, ان سے باتیں کرو, کچھ بھی, بس انہیں تنہائی میں نہ چھوڑنا. یہ علی کی فکر ہے عطیہ اور میرال کے لیے. وہ لندن جا رہا ہے لیکن سب کچھ ارینج کر کے جا رہا ہے. میرال عطیہ کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے ماں اگر آپ تک گئی ہے تو جا کر آرام کرو. لیکن عطیہ کا درد اتنا گہرا ہے کہ وہ آرام سے بھی نہیں سو سکتی. اب آتے ہیں ایپیسوڈ 30 کے پرومو پر, اور یہ پرومو بہت ہی ایکسپلوسیو ہے. پرومو میں میرال روتی ہوئے کہتی ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں علی کی محبت کی قربانی دے سکوں, بس سمجھ لو کہ میں آر گئی ہوں. کہ میرال آر مان لے گی؟ کیا وہ علی سے دور ہو جائے گی؟ علی لندن سے میرال کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے تم ہی ہو, مطلب کیا؟ علی میرال کو اپنی فیلنگز بتائے گا. پھر میرال پوچھتی ہیں دادی کیسی ہیں؟ علی کہتا ہے دادی ٹھیک ہے تم سے, لیکن کیا ہوا؟ میرال روتے ہوئے کہتی ہیں بابا نہیں ہے نا, اور تم بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر. علی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سن کر یہ سب بڑا ٹوسٹ ہے ایپیسوڈ 13 کا. عطیہ کی ماں آتی ہیں اس سے ملنے. عطیہ غصے میں کہتی ہیں آپ کیوں آئی ہیں؟ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی, نہ کوئی تعلق رکھ سکتی ہوں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ عطیہ کی ماں کہتی ہیں اب بات بچوں تک آ گئی ہیں. عطیہ پوچھتی ہیں کیا مطلب ہمارے بچوں تک؟ اور پھر بم بلاسٹ. عطیہ کی ماں کہتی ہیں علی تمہارا بھتیجا ہے. کیا علی عطیہ کا بھتیجا ہے؟ مطلب میرال اور علی کزنز ہیں. اور اگر یہ کافی نہیں تھا تو ایک اور ٹوسٹ پرومو میں دکھایا جاتا ہے, یہ علی خان ہے. کیا سب کو پتہ چل جائے گا کہ علی کون ہے؟ کیا میرال کو پتہ چل جائے گا کہ علی نے اس سے یہ کیوں چھپایا؟ تو اب چلیے ڈسکس کرتے ہیں ایپیسوڈ 13 میں کیا کیا ہو سکتا ہے. نمبر 1, علی اور میرال کا رشتہ خطرے میں ہے. اگر علی اور میرال سچ میں کزنز ہیں تو ان کی لو سٹوری یہاں ختم ہو جائے گی. یہ بہت دکھ بھری بات ہوگی. نمبر 2, دادی جان کا راز کھلے گا. دادی جان نے علی کو لندن اس لیے بھیجا تاکہ وہ میرال سے دور رہیں. کیا انہیں پتہ تھا یہ رشتہ؟ نمبر 3, عطیہ کا غصہ. عطیہ کو جب پتہ چلے گا کہ علی اس کا بھتیجا ہے اور وہ میرال کے قریب آ رہا ہے تو وہ بہت غصہ ہوگی. نمبر 4, میرال کا ڈیسیشن. میرال نے پرومو میں کہا کہ وہ مان رہی ہے. کیا وہ علی سے دور چلی جائے گی؟ نمبر 5, فیملی سیکریٹس کھلیں گے. ایپیسوڈ 13 میں شاید وہ راز کھلیں گے کہ عطیہ اپنی فیملی سے کیوں الگ ہو گئی تھی. کیا احمد کو یہ سب پتہ تھا؟ تو یہ تھی شدائی ایپیسوڈ 11 اور 12 کی ڈیٹیل ریویو اور ایپیسوڈ 13 کے پرومو کا بریک ڈاؤن. ایپیسوڈ 11 میں ہم نے دیکھا احمد اور عطیہ کا پیار, ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور پھر احمد کی ٹریجک ڈیتھ. ایپیسوڈ 12 میں میرال کا درد, عطیہ کا غم اور علی کی مجبوری دیکھنے کو ملا. ساتھ ہی دادی جان کا مسٹریس بیہیویئر بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور اب ایپیسوڈ 13 کا پرومو نے تو سب سے بڑا دھماکہ کر دیا. علی اور میرال کا رشتہ کزنز دیا. کیا یہ سچ ہے یا کوئی اور ٹوسٹ ہے؟ آپ سب کی کیا رائے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے علی اور میرال سچ میں کزنز ہے کہ دادی جان نے سچ چھپایا ہے؟ کیا میرال علی کو معاف کر دے گی؟ علی کی احمد کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اپنے ڈراما لو دوستوں کے ساتھ, سبسکرائب کریں اور ماس سیلیبریٹی ڈائریز کو تاکہ اگلے ایپیسوڈز کی ریویو سب سے پہلے دیکھ سکیں. بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن مل سکے. تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 13 کی ریویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.